السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پاکستان ایکسپیرینس. ہم جو کانورزیشنز فار چینج سیریز کر رہے ہیں جس میں جو ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں شاید ہوتی تو ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتے بیکاز وہ ٹرینڈ نہیں کرتے. وہ ہمیشہ سے لوگوں کے مسئلے ہیں. ان میں سے ایک بانڈڈ لیبر ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے اینڈ دیر وڈ بی نو بڈی بیٹر دین ہم ٹو کم آن دا پوڈ کاسٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ دس. اٹس این آنر اینڈ پریویلیج. ان کی 5 ڈیکیڈس کی اسٹرگل ہے. ان کی اسٹرگل پہ کتاب بھی لکھ گئی راہ گزر تو دیکھو لاسٹ ایئر. And he is the executive director of Pilar Pakistan Labour Research Institution. Mr. Karamat Ali, it's an honor and privilege. کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک، تھینک یو. سر بانڈیڈ لیبر کا اگر ہم ذکر کریں it's just something that we've expected یا we've accepted کہ ہاں یہ تو چیز ہوتی ہے. اس کے بارے میں نہ بات کی جاتی ہے، نہ سوچا جاتا ہے، نہ ہم نیوز پہ دیکھتے ہیں. تو what is the current state of bonded labor in Pakistan? دیکھیں بانڈڈ لیبر پہ 96 میں لاسٹ سروے ہوا تھا جو آئی ایل او نے سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد سے کوئی سروے آفیشلی نہیں ہوا ہے، لیکن بہت کلیئر بات یہ ہے کہ بانڈڈ لیبر کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ہمارے ملک کے اندر جو بھی ملازمت ملتی ہے لوگوں کو وہ بنیادی طور پر انسیکیور ہے. اور ابھی ہماری گورنمنٹ نے جو تھوڑے فگرز دیے ہیں، کوئی 2018 کا جو لیبر فورس سروے ہے اس کے مطابق 76% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹ سسٹم کے تحت یا تھرڈ پارٹی کے تھرو ریکروٹ کیے جاتے ہیں. ان کے پاس جو ایکچوئل امپلائر ہے جس کے ادارے میں وہ کام کرتے ہیں اس سے کوئی ریٹن پروف نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہاں کام کرتے ہیں. وہ کانٹریکٹر کے تھرو ڈیل کیے جاتے ہیں. تو جہاں اتنی انسیکیور صورتحال ہو، یہ تو میں آپ کو اوور آل سچویشن بتا رہا ہوں جو مینوفیکچرنگ میں یا سروسز سیکٹر میں ہے. ایون گورنمنٹ اپنے اداروں میں جو ہے وہ لوگوں کو کانٹریکٹرز کے تھرو بھرتی کر رہی ہے. اور لوگوں کو جو منیمم ویج ہے جو اس وقت سندھ کے صوبے میں 17,500 روپے ہے وہ میجورٹی لوگوں کو نہیں ملتی. ورلڈ بینک نے پچھلے سال یہ فگر دیے تھے کہ پاکستان میں جو ہاؤس ہولڈ ہیں 83% ہاؤس ہولڈ کی انکم $2 ڈے سے کم ہے. یعنی وہ جو پاورٹی ڈیفائن کی جاتی ہے. تو اگر منیمم ویج دی جائے یعنی وہ مہینے کی ویج 17,500 اس طرح ہونی چاہیے کہ 4 چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ پیڈ لیو سب کا رائٹ ہے. تو 26 دن کے کام پہ 17,500 اگر ملے تو وہ $5 ہوں گے تقریباً. لیکن اگر ہمارے یہاں 83% لوگوں کو $2 ڈے سے کم مل رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ان کا وہ جو بھی بیسک رائٹس ہیں وہ انہیں اویلیبل نہیں. تو بانڈڈنیس کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو بیسک بات یہ کہ لوگوں کے جو بیسک لیبر رائٹس ہیں، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، وہ ان کو حاصل نہیں ہوں گے. اور بانڈڈنیس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اگر وہ بیمار ہو جائیں، کوئی جو ہے ایمرجنسیز آ جائیں تو ان کے پاس کوئی سیونگ وغیرہ نہیں ہوتی تو انہیں پھر لون لینے پڑتے. تو وہ لون جو دیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے لائف ٹائم کی جو زنجیر بن جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی بچت اور لون لیتے ہیں لوگ اس طرح کی ایونچویلٹیز میں کہ بیمار ہو گئے، کوئی سیریس بیماری ہوئی اور میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی میڈیکل ہیلتھ کی سروسز اویلیبل نہیں ہیں ایز اے رائٹ. ہمارے ہاں صوبائی سطح پر سوشل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشن ہیں. ہماری لیبر فورس جو ہے وہ کوئی اس وقت 70 ملین سے اوپر ہے، لیکن سوشل سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ پورے ملک میں صرف 1.6 ملین ورکرز رجسٹرڈ ہیں.
تو ان کو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ انہیں کوئی بیسک قسم کی میڈیکل فیسلٹیز حاصل ہوں. تو یہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں جہاں ان اداروں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اور ان کا رائٹ بھی نہیں ہے رجسٹر ہونے کا, تو وہ لوگ جو ہیں ولنریبلٹی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس لیے بانڈڈ لیبر جو ہے وہ زیادہ تر ایگریکلچر میں پائی جاتی ہے, جہاں کیونکہ ہمارے یہاں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں, زمین کی ملکیت ان لوگوں کو نہیں ملی ہے جو اس پہ کاشت کرتے ہیں, تو وہ بانڈڈنس کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ بانڈڈنس کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ وہ اپنی مرضی سے علاقے کو چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے. وہ جو جس لینڈ لارڈ کے پاس وہ کام کرتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ان کی موومنٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں اور جا کے روزگار تلاش کریں. تو سب سے زیادہ جو اس سروے میں آئی تھی ہمارے سامنے کے ایگریکلچر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ وہ بھی مینلی جو ہے وہ رورل فینومینن ہے جو یہ برک کلنز ہوتی ہیں. برک کلنز میں جو پوری فیملی جو ہے وہ جو جس کو پیشگی کہا جاتا ہے کہ جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اپنا کھانا خریدنے کے, تو وہ پیشگی لیتے ہیں. پھر وہ پیشگی کا حساب جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہی رکھتا ہے یا پٹے کا مالک رکھتا ہے, اور وہ اکثر لوگ جو ہے وہ زندگی بھر جو پیشگی انہوں نے لی ہو وہ ادا نہیں کر سکتے. تو یہ دو بڑے سیکٹر ہیں جہاں بانڈڈ لیبر پائی جاتی ہے پاکستان میں. تیسرا جو ہے یہ جو کارپیٹ ویونگ کا سیکٹر ہے اس میں بھی بانڈڈ لیبر جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے. سر تو کارپیٹ ویونگ آپ نے ذکر کیا, جب انٹرنیشنل ریگولیشنز آئے تھے تو کارپیٹ ویونگ کی سچویشن کافی بہتر نہیں ہو گئی تھی, یا ایٹ لیسٹ نیوز میں ہی آیا تھا کہ اب بہتر ہو گئی ہے کیونکہ باہر جو کارپیٹ ایکسپورٹ ہو رہے تھے انہوں نے ریگولیشن لگا دیے, ویئر ایز مے بی برکن انڈسٹری کا حال شاید اتنا برا ہے کیونکہ ہماری لوکل ریگولیشنز نہیں ہیں. کیا ریگولیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ریگولیشن سے فرق پڑنا چاہیے اگر اس کا امپلیمنٹیشن پراپرلی کیا جائے. تو ہمارے ہاں بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کوئی 92 میں جو ہے یہ لا بنا تھا بانڈڈ لیبر کے خاتمے کا, لیکن اس کی جو میکنزم بنایا گیا تھا وہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیاں بنائی جاتی تھی جس میں جو ڈپٹی کمشنر, پولیس کے ایس پی, لوکل جو لوگ, اور وہ جنرلی انہی خاندانوں سے آ رہے ہوتے ہیں جو بانڈڈ لیبر امپلوائے کرتے ہیں. تو وہ ویجیلنس کمیٹیوں میں کوئی عوام کے نمائندے اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ عمل درآمد کرائیں. جو لوگ ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس پر عمل درآمد, وہ اس سے بینیفٹ ان کو ملتا ہے. تو وہ ریگولیشن کا امپلیمنٹیشن بہت ہی پور رہا ہے, اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ اب تو صوبوں میں الگ لا بن گئے ہیں بانڈڈ لیبر سسٹم ابولیشن کے, لیکن کوئی پیش رفت اس کے بارے میں پتہ نہیں. از اٹ بیکاز کیونکہ سر جو طبقہ ہے وہ شاید ہمارے ملک کا سب سے ہی مارجنلائز اور اوپریسڈ ہے, تو شاید پولیٹیکل ول اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی ان کو فائدہ نہیں ملتا ان کی مدد کر کے؟ جی دیکھیں میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جو جن لوگوں کے ہاتھ میں ریاست کا کاروبار ہے چلانا ہے وہ خود بینیفیشریز ہیں بانڈڈ لیبر سے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. مطلب ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہے وہ ڈپٹی کمشنر بن گیا ہے, وہ پولیس کا ایس پی بن گیا ہے, تو اس کو جو بانڈڈ لیبر کے خاتمے سے تو نقصان ہوگا نا. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے چونکہ میں نے کہا نا لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی, زمین ایون جو اسٹیٹ کے پاس زمین ہے وہ بھی بے زمین لوگوں کو نہیں دی جاتی, وہ بھی بڑے بڑے افسروں کو دی جاتی. تو پھر وہ آگے جب امپلوائے کرتے ہیں تو وہ ان مارجنلائز لوگوں کو کرتے ہیں, اور ان میں بھی ایک پھر اور ڈائمنشن بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو مائنورٹی ریلیجیس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اور زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں.
آپ کو ایک مثال میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں 1950 میں سندھ کا ٹیننسی ایکٹ بنا تھا کہ جو مزارع جن کو کہا جاتا ہے، ہاری کہا جاتا ہے، کہ ان کا رائٹ کو تسلیم کرایا تھا سندھ ہاری کمیٹی نے بہت اسٹرگل کے بعد. تو ایک جو لا بنا اس میں یہ ضروری تھا کہ تمام ہاریوں کو رجسٹر کیا جائے. بورڈ آف ریونیو کی ذمہ داری تھی کہ انہیں رجسٹر کرے، اور جس جگہ ہاری 3 سال سے کاشت کر رہے تھے دوسروں کی زمین پہ، ان کا رائٹ تھا، انہیں نکالا نہیں جا سکتا. تو اور اسی میں یہ لا میں آیا کہ بیگار نہیں کرائی جا سکتی. جو بانڈڈ لا میں ان کو یہ نہیں کہ جو کام کرایا جا رہا ہے اس کے ہر چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان سے بیگار بھی لی جاتی. یہ اور بھی کام جو ان کے جو ملازمت کے دائرے میں نہیں آتا ہے ان سے وہ بھی کرائے جاتے. تو ٹیننسی ایکٹ میں ان کا ایک سیکشن تھا 24 جس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی سے بیگار نہیں کرائی جا سکتی، وہ جرم قرار دیا گیا. ابھی جو لاسٹ ٹینیور تھا ہماری سندھ اسمبلی کا، اس میں انہوں نے جاتے جاتے وہ امینڈمنٹ کی اور وہ شک نکال دی جس میں کہا گیا تھا کہ بیگار نہیں لی جا سکتی، جبری مشقت جس کو کہتے ہیں. تو اور وہ یونینیمسلی پاس ہوا. تو ہم نے کچھ اسمبلی کے ممبران سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیسے اس بنیاد پہ یہ امینڈمنٹ کو نکال. کہتے ہیں جی جب ہے ہی نہیں تو وہ قانون میں کیوں لکھی ہوئی. تو بھئی باہر جا کے ذرا دیکھو ہے کہ نہیں ہے. تو وہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، ان سے یہ تو جو ہے ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس لا کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ رجسٹر نہیں ہوتے. اب جو ہاریوں کی اکثریت جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں، اور جب ان کا جی چاہتا ہے ان کو ایوکٹ کر دیتے ہیں، ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، لوٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی رپورٹ تک فائل نہیں کرتی ہے پولیس. تو جو آپ کا سوال ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، ابھی دیکھیں آپ اس پورے ملک میں 1% ورکر یونینائزڈ ہے، 1%. تو ظاہر ہے کہ تمام ورکر کی جو اجتماعی جو طاقت ہو سکتی ہے وہ تو موجود نہیں. ورنہ بانڈڈ لیبر میں جو لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے. جو مزدور اگر دوسرے شعبوں میں منظم ہوتے تو ان کی بھی آواز اٹھا سکتے. تو وہ اپنی منیمم ویج نہیں لے سکتے تو وہ بانڈڈ لیبر کو کہاں سے ہیلپ کریں. تو ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے برک انڈسٹری کا بھی ذکر کیا. اٹس آلسو آئی تھنک کہ شاید لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. اگر اقبال مسیح کا کبھی ذکر آتا ہے ہم شیئر کر لیتے ہیں، نیشنل ریکگنیشن بھی دے دیتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ شاید ریلیجس ایلیمنٹ اس میں ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے. کہنے کو تو مائنورٹیز کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، ٹویٹ بھی آ جاتے ہیں، کوریڈورز بھی بن جاتے ہیں، بٹ اسٹف لائک دس کہ ایک مارجنلائز کمیونٹی کو آپ نے رکھا ہی ان جابس کے لیے، فورسڈ لیبر، سویپرز. تو برک انڈسٹری جو ہے، جہاں فیملیز کا آپ نے ذکر کیا، میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہم سب کیوں نہیں کچھ اس بارے میں کر رہے. چھوٹے چھوٹے بچے 5 6 7 8 سال کے جلتی ہوئی برکس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، شاید کچھ لوگ مر بھی جاتے ہوں گے یہ کرتے ہوئے. اس کا صرف چلیں جو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے تو سمجھ آتا ہے ان کی جیبیں بھر رہی ہیں. باقی ملک میں بھی ایک ایپتھی کیوں ہے کہ نتھنگ از بینگ ڈن اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں، ایک تو میں نے کہا نا کہ یہ جو مین فینومینن ہے بانڈڈنس کا، یہ رورل اکانومی کے اندر ہے، اور وہ دور دراز علاقوں میں اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وہ مائنورٹی کمیونٹی سے اکثر ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں ملا کے باقی لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ان کی طرف ڈٹرمن کرتی ہیں. آپ کی نظر میں وہ دوسرے لوگ ہیں، تو ٹھیک ہے، باہر سے کوئی دباؤ آ گیا تو ہم نے بانڈڈ لیبر کی بات شروع کر دی. ادروائز وہ ہمارے لیے تو انویزیبل ہیں، جو ہم شہروں میں رہتے ہیں لوگ.
दूसरी कम्युनिटी से हैं, कोई हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं है, तो उनकी वो आइसोलेशन जो है वो भी उनकी मार्जिनलाइजेशन का बहुत बड़ा सबब है। और जैसे मैं आप शहरों के अंदर देख लें, अभी आपने देखा कि ये तमाम कंटोनमेंट बोर्ड जो कराची में है, यहाँ हमारे एक दोस्त ने मालूमात हासिल की तो उनको मिनिमम वेज नहीं मिलती थी। वो फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, अब कुछ बेहतर होने लगी है सूरत। अभी पिछले वीक जो है हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, वो वहाँ जो सिक्योरिटी वाले लोग रखे हुए हैं, ऐसे ही बात की हमारे एक दोस्त ने उनसे, तो उनको 14,000 रुपए मिल रहे हैं। अब सोशल सिक्योरिटी का इदारा सरकारी इदारा है, मजदूरों के पैसों से चलता है। वहाँ उस इदारे ने अपने जो सिक्योरिटी वाले लिए, जो किसी सिक्योरिटी एजेंसी से उन्होंने हायर किए हैं, उनको 14,000 रुपए मिले। उस इदारे का चेयरमैन हमारे सूबे का वजीर मेहनत होता है। किसी को परवाह नहीं है कि उन लोगों को वो मिनिमम वेज क्यों नहीं मिल रही, और 12 घंटे उनकी ड्यूटी है। हमारे यहाँ पुलिस में जो लोग हैं, जो कांस्टेबल, नॉन ऑफिसर, उन लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिलती है। उनकी ड्यूटी 12-14 घंटे है। मैं यहाँ सिंध में बनी है पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन में उसका मेंबर हूँ। वहाँ मैंने आईजी सिंध से पूछा कि भाई क्या ड्यूटी आवर्स हैं आपके कांस्टेबल्स के, क्या सहूलतें देते हैं। उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है, जहाँ कहीं जाना है अपने खर्च से जाए। उनको मिनिमम वेज नहीं मिलती है, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप अगर उनसे 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं तो आप अपने मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किसी की भी 8 घंटे से ज्यादा काम का दिन नहीं, तो आप इनको ओवर टाइम दें। मैं कहा जी हमारे पास फंड ही नहीं, तो हम कहाँ से ओवर टाइम दें। तो अब जिन इदारों का काम कानून पर अमल दरामद कराना है, अगर उनका ये हाल है तो बाकी लोग जो हैं वो कहाँ से आएंगे। It almost makes you sympathize कि अगर रिश्वत पे चल रहे हैं, घर चल रहे हैं, अपनी जानें भी फ्रंट लाइन पर हैं और फिर उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही। तो अभी जब सर कोरोना आया था और लॉकडाउन पे जिक्र हुआ था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं फेवर नहीं करता, तो सब ने, वो पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, सब ने पॉलिटिक्स डेली वेज लेबरर्स पे की। वो लॉकडाउन प्रमोट कर रहे हो, लॉकडाउन चाह रहे हो, सारी पॉलिटिक्स डेली वेज लेबरर्स, ये हमें सुनने को बार बार आ रहा था। लेकिन जब रिलीफ भी मिली तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिली, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिली। उन्होंने फिर जिन लोगों को निकाला, उनकी प्रोटेस्ट पे भी कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं आया। तो पॉलिटिक्स के टाइम डेली वेज लेबरर्स हमने बड़ा सुना, लेकिन उसके बाद कच्ची आबादियां तबाह करना हो, या कंपनीज पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने जिनको फायर किया उनको और पैसे गवर्नमेंट दे रही है, तो दीज पॉलिटिक्स इज जस्ट ऑप्टिक्स, या वाकई आपको लगता है कि कहीं थोड़ी सिचुएशन बेहतर है, या सब बस पैसे चाह रहे हैं? देखें, ये जो कोविड के नतीजे में मसाइल पैदा हुए, तो सिंध हुकूमत ने एक लॉ बनाया था, सिंध इमरजेंसी रिलीफ एक्ट, जिसमें तमाम जो एम्प्लॉयर्स थे उनको पाबंद किया गया था कि वो किसी को निकालेंगे नहीं, रिट्रेंच नहीं करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे, और उस कोविड के पीरियड की तनख्वाह उनको देंगे। लेकिन कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं था कि अगर लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो कहाँ जाएं कंप्लेंट करें। फिर उन्होंने एक इश्तिहार भी दिया अखबार में, लेकिन जो उनके दफ्तर थे वहां लोग आ ही नहीं रहे थे। उन्होंने इश्तिहार दिया कि अगर किसी जगह लोगों को निकाला जाए या उनकी तनख्वाह रोक दी जाए तो वो जॉइंट डायरेक्टर्स जो लेबर के हैं उनके ऑफिस में जाके शिकायत करें। वहां जो लोग गए तो वो वहां बैठे हुए जो एहलकार थे लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने वो शिकायत जो थोड़ी बहुत लेके गए उनके नाम एम्प्लॉयर्स को भेज दिए, तो उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी। कोई एक्शन जो है वो ऐसे एम्प्लॉयर्स के खिलाफ नहीं हुआ था। तो
लॉ भी बना था, अभी भी मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं। और उसकी वजह क्या है कि जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं सरकारी, उन्होंने अपने पैसे बांधे हुए हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, लॉ को इम्प्लीमेंट ना करने के। तो उनसे कैसे तवक्को आप कर सकते हैं कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना नुकसान करेंगे? अब देखें, ये लॉ है सिंध का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी जी इसको अगर आप पढ़ लें तो इसमें वो सारी अच्छी बातें की गई हैं कि सबका जो डेट है वो माफ हो जाएगा, जो पेशगी दी हुई है वो खत्म हो जाएगी, ये अफसर होगा, वो अफसर होगा। लेकिन इस पर कोई अमल दरामद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो लेबर डिपार्टमेंट वाले हैं, इनके साथ थोड़े इंटरव्यूज आप इनसे पूछें कि भाई आप हमें बताएं, जब से ये लॉ है, ये 2015 में बना, तो 6 साल की कोई कारकर्दगी तो हो सकती है ना, कि कितने लोगों की मुश्किलात खत्म हुई ये लॉ आने के बाद। मुझे नहीं लगता है कि एक भी केस वो आपको दिखा सकते। इसमें आपने भुट्टो के ओरिजिनल जुल्फ़िकार के दौरान भी लेबर मूवमेंट, लेबर प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं। कभी कोई उम्मीद थी कि शायद सिचुएशन बेहतर हो सकती है, या इवन रोटी कपड़ा मकान का जो नारा लगाया था उसका कोई फ़ायदा हुआ, या डू यू थिंक मिलिटराइजेशन की वजह से सिचुएशन ज़्यादा बुरी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बुरी हो गई है, या हमेशा से पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ही यही है कि दो अलग-अलग तबके हैं और एक तबका जो है जो ऑप्रेस करता है और एक जो है वो ऑप्रेस होता ही रहता है, गवर्नमेंट्स या उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, ये जो मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि मजदूर उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद की उसके नतीजे में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हासिल हुई। लेकिन वो जैसे ही हुकूमतों को मौका मिलता है तो उन्होंने पूरी कोशिश करके जो भी तंजीम साजी होती है उसको खत्म करते हैं, लोगों को जेलों में डालते हैं। एम्प्लॉयर्स जो हैं ऐसे लोगों को अपने यहाँ भर्ती नहीं करते हैं जो मजदूरों को मुनज़्ज़म करने का काम कर रहे होते हैं। तो लोगों को मजबूर होके, और मेजॉरिटी जो वर्कर है वो माइग्रेंट वर्कर है हमारे यहाँ से। यहाँ आप देखें तो पूरे मुल्क से लोग आते हैं, उनका अपने जिस माशरे में वो पले बड़े होते हैं वहां नहीं वो काम कर रहे हैं, वो एक अजनबी टेरिटरी में आके काम कर रहे हैं। तो उनकी जो रिस्क लेने की सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना और फिर अपने राइट को मांगना रिस्की बात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ये सरप्लस लेबर इकोनॉमी है। अगर एक जॉब है तो उसको तलाश करने वाले 4 खड़े हुए और कम से कम उजरत पर काम करने पे मजबूर है। तो जब एम्प्लॉयर देखता है कि कोई वर्कर जो है उनको शुबा हो कि ये कोई ऐसी तंजीम बनाने के लिए सोच रहे होंगे, वो उनको खड़े खड़े बाहर निकाल देते हैं। उनकी हेल्प करने वाला फिर कोई नहीं होता है, और अगले दिन उस एक निकाले की जगह 4 खड़े हैं गेट पे। तो ये सारे फैक्टर्स को जब आप देखेंगे तो इनसिक्योरिटी, एक तो ये कि हमारा सिस्टम इतना अनजस्ट है, दुनिया में शायद हमारे मुल्क के अलावा कोई और मुल्क नहीं है जहां लैंड रिफॉर्म नहीं हुई। जो बड़े बड़े जिम्मेदार, वो यहाँ के जिम्मेदार नहीं थे, उनको अंग्रेजों ने बनाया था, वो भी कारिंदे थे, उन्हीं के पास है मेजॉरिटी जमीन जो है, आज भी उन लोगों के पास है। वही लोग इलेक्ट होके असेंबलियों में जाते हैं, उन्हीं के खानदान जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, और ये सारे लोगों के आपस में रिश्तेदारियां हैं, वो अदलिया में हो, फौज में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबके मफादात कॉमन हैं। इसमें सबसे बुनियादी बात ये है कि जो वर्कर्स हैं वो मुनज़्ज़म ना हो सके, उनको मिनिमल राइट्स दिए जाएं अगर दिए जाएं, वरना तो उनको बतौर बॉन्डेड लेबरर ही काम कराया जाए तो वो उनके लिए सबसे अच्छा है। तो
इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि अब सिंध में जो है, जो फ्यूडलिज्म की सबसे बुरी सूरत हाल, लेकिन लॉस बनाने के लिए एक लेबर कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें एक लेबर पॉलिसी भी अपनाई गई, लेकिन कोई फर्क सिर्फ बॉन्डेड लेबर पे नहीं, लेकिन जो शहरों में भी काम कर रहे हैं उनके हालात में कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है होती नहीं। अगर ये हाल डिस्कस करना तो मुश्किल ही है, क्योंकि ना पॉलिटिकल विल है, जो तबका फ़ायदा उठा रहा है वो क्यों अपने फ़ायदे के ख़िलाफ़ कुछ करेगा। सो रेगुलेशन वाली आई थिंक डिस्कशन थोड़ी पॉइंटलेस ही हो जाएगी, क्योंकि करें भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इज़ द ओनली सोल्यूशन देन ओवरथ्रोइंग द स्टेटस को? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ एक मूवमेंट बने जो ओवरऑल रिफॉर्म्स की बात करे, यानी आपको जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, खास तौर पे जो बड़ी जिम्मेदारी है इसकी का कोई जवाब नहीं है, वो जमीन जो रियासत के कंट्रोल में है उसे अफसरों में बांटने का कोई जवाब नहीं है, जो लोग काश्त कर रहे हैं वो जमीन उनमें तकसीम होनी चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए, जितनी कोई खुद काश्त कर सकता है उससे ज्यादा जमीन की मिल्कियत का किसी को भी हक नहीं। दूसरी तरफ आपको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जो आपने इदारे बनाए हुए जिनका काम कवानीन बनने के बाद उन्हें लागू करना हो, उनमें रिफॉर्म की जरूरत है, उनमें अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है। जो जुडिशरी है लेबर से मुतालिक या लोग फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक, उसके अंदर रिफॉर्म्स आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा सियासी निज़ाम है उसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों ताकि सोसाइटी के हर हिस्से से लोग इलेक्ट होके जाएं और जो कानून साजी हो और अमल दरामद को ओवरसी करने में हर तबके के लोग शामिल। अभी आपको अगर मौका मिले तो आप देखिए कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है हमारे मुकाबले में, उन लोगों ने रिफॉर्म्स लाई हैं, बादशाहत का खात्मा किया, एक वाहिद मुल्क था जिसको हिंदू किंगडम कहा जाता था, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ नेपाली शहरियों की वो हिंदू है, तो यानी बादशाह जो था वो हिंदू बादशाह के तौर पर मुल्क को चला रहा था, बड़ी जिम्मेदारियां थी, बॉन्डेडनेस थी, वो तमाम चीजें जिनकी अभी हम बात करें ये वहां थी। उन लोगों ने अपनी जद्दोजहद के जरिए बादशाहत का खात्मा किया और नई दस्तूर साज असेंबली बनवाई, इसमें इलेक्शन के तरीके को उन्होंने बदला। वहां आधी सीटें जो हैं वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड, ये हल्का बंदी करे, और आधी वो होती हैं जो पार्टी लिस्ट आती है, यानी जितने वोट किसी पार्टी को हल्का बंदी में मिले उतने परसेंट उनके लोग जो हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर चुने जाए उस लिस्ट में से जो पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को फराहम की। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने रिजर्वेशन करवाई, अपने आइन में रखा कि हर पार्टी जो है वो इतने परसेंट टिकट खवातीन को देगी, इतने परसेंट वर्कर्स को देगी, पेजेंट्स को देगी, जो मुख्तलिफ जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको देगी। तो इस वक्त नेपाल में कोई भी कम्युनिटी और तबका माशरे का ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेड नहीं। तो उसके नतीजे में जो आइन बना है, उन्होंने ये साउथ एशिया में पहला मुल्क है जिसमें ये बुनियादी हुकूक की फहरिस्त में ये शामिल है कि रियासत हर शहरी को सोशल सिक्योरिटी फराहम करे। ठीक है।
جی سر. علاج اور تعلیم کو بنیادی حق مانا گیا. ہم نے بھی 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 25A اپنے آئین میں ڈالا ہے، جس کے مطابق 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو اسکول میں ہونا، مفت لازمی تعلیم اس کا حق ہے. لیکن جتنے بچے 2010 میں اسکول سے باہر تھے، اب اس سے 3 گنا زیادہ بچے اسکول سے باہر. تو آئین کی خلاف ورزی صرف یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت آئے کہ کوئی حکومت کا تختہ الٹ دے آئین کو ہوتا. یہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے جن کی اپنی آواز نہیں ہو سکتی، جو بچے ہیں، ان کا جو حق مارا ہے، تو ہم سارے لوگ اس کے ذمہ دار. کبھی آپ سنتے ہیں کہ کوئی آپ کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 29 ہے کہ صدر مملکت ہر سال پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں ان کے بارے میں رپورٹ پیش کرے گا کہ ان پر عمل درآمد کہاں ہے یا نہیں. اور اس پرنسپلز آف پالیسی میں 2 بہت اہم آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 37 اور 38، جو ان ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں. سوشل سیکورٹی، علاج، تعلیم، ہاؤسنگ، یہ تمام شہریوں کے حق اس میں مانے گئے. آج تک کسی صدر نے وہ رپورٹ پیش کی، نہ کبھی میں نے سنا کہ کسی نے صدر سے پوچھا ہو. میرے جاننے والے ہیں وہ صدر صاحب، میری جب ان سے ملاقات ہوئی صدر بننے کے بعد، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ دیکھیے آپ کی اوپر یہ اوبلیگیشن، تو آپ مہربانی کر کے سال جب پورا ہو تو یہ رپورٹ پیش. انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اب 3 سال اب ان کا ختم ہونے والا ہوگا، انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں پیش. یہ ان کی چوائس نہیں ہے. اس آرٹیکل کو اگر آپ پڑھیں تو وہ پابند ہیں کہ یہ کریں، لیکن نہیں کیا. جو گورنر ہیں صوبوں کے، ان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی میں یہ رپورٹ پیش کریں. آج تک کسی نے نہیں کیا. تو یعنی اس طرح کی بے حسی اور کمینگی ہے ہر سطح پر ہمارے یہاں ریاست چلانے میں، اور ان کو ہم معمول کی باتیں سمجھتے ہیں. اور جو ایشو ہم اٹھاتے ہیں وہ اس لیے کہ باہر سے دباؤ آتا ہے، باہر لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی بانڈڈ لیبر کو بھی دیکھیے. تو اسٹیٹ تو ظالم ہے، اس سے امید لگانا کتنا فروٹ لیس ٹاسک ہے. اسٹیٹ نے تو ظلم ہی کرنا ہے میرے خیال سے، انفارچونیٹلی. امید لگانے کی میں نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میڈیا ہمارا کیوں نہیں ان چیزوں کو اٹھاتا. ریٹنگز نہیں آتی نا سر. تو وہ بات ہے. تو جب تک ہم ان بیسک ایشوز کو نہیں غور سے دیکھیں گے اور ان پہ آواز اٹھانا نہیں شروع کریں گے، کیونکہ دیکھیں جو چیزیں لوگوں کا بنیادی حق ہے اس کے اوپر بات تو ہر حال میں ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اپنی لائف ٹائم میں کامیابی ہو جائے، لیکن بات تو ہونی چاہیے. کیونکہ اگر وہ چیزیں ہو نہیں رہی ہیں تو وہ سراسر ظلم ہے. جی سر. جو طاقتور لوگ ہیں وہ سوچ سمجھ کے ظلم کر رہے ہیں. آپ کے آئین میں آرٹیکل 3 ہے جو ایکسپلائٹیشن کے خلاف، اور اس میں لکھا ہے کلیئرلی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکسپلائٹیشن کی ہر فارم کو ختم کرے اور ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو اجرت دی. آپ کوئی گورنمنٹ بتائے کہ انہوں نے اس اہم آرٹیکل کو کبھی پڑھا بھی ہے؟ تو ان چیزوں کو ذرا مہربانی کر کے آپ دیکھیں. جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوگی تو یہ بانڈڈ لیبر وغیرہ کبھی ایڈریس نہیں ہوگا. اس میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جائے.
سر آپ آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ صدر صاحب سے اگر آپ پوچھ لیں آپ صدر ہیں تو ان کو اس کا بھی جواب آئے گا، کیونکہ جب سے وہ صدر بنے ہیں جی غائب بھی ہو گئے ہیں. پہلے تو کافی نظر بھی آتے تھے، اب تو نظر بھی نہیں آتے. آپ بہت زیادہ لیبر ریزسٹنس موومنٹ کا حصہ رہے ہیں. میں آپ یو وڈ بی دی پرفیکٹ پرسن ٹو آسک. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کیلسن کی بھی جو گرون نارم کی تھیوری ہے کہ وائلنس یا فورس کے بغیر تو وہ چیز نہیں بدل سکتی. سلیوری کے ابالشمنٹ کے لیے ایک سول وار ہوئی، ہم نے وار آف انڈیپینڈنس کی، اس کے بعد بھی 100 سال کی اسٹرگل کئی لوگوں کی رہی کلونیلزم کو بھگانے کے لیے. تو ہمارا جو اسٹیٹ ہے آئی تھنک اٹس بین کوائٹ اسمارٹ ایٹ کو آپٹنگ موومنٹس. کہ ایک جب تحریر اسکوائر ہوا تھا ہمیں امید تھی کہ شاید یہاں پہ بھی آئے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ والی پارٹی کس طرح اسٹیٹ نے کو آپٹ کر لی. یا اگر پی 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 روٹی کپڑا مکان پہ بنی تھی، وہ نیریٹو بھی اسٹیٹ نے کو آپٹ کر لیا. تو کوئی طریقہ ہے کہ ریزسٹنٹ موومنٹس یا لیبر موومنٹس پاور میں یا تو آئیں یا تو وائلنٹ اوور تھرو کریں، وہ کریں کیا جسٹ ٹو میک تھنگس بیٹر؟ بیکاز یہ لوگ تو نہیں کریں گے. نہیں، بالکل نہیں کریں گے. میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم سب کو یہ معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں ہونا ضروری ہے اور وہ جمہوری طریقے سے ہی ہونی چاہیے، وہ پرامن طریقے سے ہونی چاہیے. اس کے بغیر ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا. اور جس طرح سے ہمارے معاشرے کی جو یہ سمت جو بنی ہے، ہم نے بچوں کے بارے میں کبھی سیریسلی نہیں سوچا ہے. ہم نے جو ہے وہ جو خاندانی منصوبہ بندی کا ایک تصور ہوا کرتا تھا اس کو ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ جو بچے اب اگر 3 کروڑ ابھی بتائے جا رہے ہیں، یہ اگلے 5-10 سال میں یہ ڈبل ہو جائیں گے. نہ ان کو تعلیم ملی ہے، یہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، نہ ان کو کوئی اسکل ملی ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں نا چوراہوں پہ سگنل پہ وہ بچے بچیاں، ایک وائپر ہاتھ میں ہوتا ہے، پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور بہت ہی خطرناک صورتحال میں وہ آ کے لوگوں کی گاڑیوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر لوگ ان کو پیسے بھی نہیں دیتے. یہی بچے پھر ہاتھ میں ٹی پستول لے کر آئیں گے اور پھر صرف آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف نہیں کریں گے، وہ آپ کو بھی صاف کر دیں. اور یہ وقت بہت دور نہیں ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ہوگا. تو تمام جو باشعور لوگ ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے بنائی ہے. جی ہمارے یہاں اچھا خاصا ہیلتھ کا سسٹم ہوتا تھا، پبلک سیکٹر کدھر چلا گیا؟ ہمارے سامنے ہی ہوا نا. اسکولنگ سسٹم تھا، کہاں چلا گیا؟ وہ تقریباً مفت ہی ہوتا تھا. یہ تو اگر سرمایہ دار یا فری مارکیٹ والے جو لوگ ہیں وہ آرگیو کریں کہ یہ تو ضرور فری مارکیٹ ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، جہاں چیپ لیبر ہوگا چیزیں وہاں چلی جائیں گی، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے چیپ لیبر چاہیے. تو یہ تو پالیسیز بھی اگر ہم ٹھیک کر لیں، یہ جو سرپلس لیبر کا مسئلہ ہے یہ تو ایک گلوبل ورلڈ میں سالو نہیں ہو سکتا نا. کہ پاکستان کے پاس اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کوئی انڈسٹری ہے، وہ چیپ لیبر کی بنیاد پر ہے، یا بنگلہ دیش میں ہے، دیٹس آر اونلی اکنامک ایڈوانٹیج، وی ڈونٹ ہیو ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج. تو اگر دل بھی اچھے ہوں، نیت بھی اچھی ہو، پالیسی بھی اچھی ہو، پھر بھی سرپلس لیبر کے ساتھ کچھ کر تو نہیں سکتے انلیس اسٹیٹ جسٹ ٹیکس ریسپانسبلٹی فار دم. دیکھیے، ایک ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا نام لیا. جی بنگلہ دیش کی لیبر ہم سے سستی نہیں ہے. ہم نے اپنی لیبر کو چیپ رکھا ہے. بنگلہ دیش ہمارا حصہ ہوتا تھا. بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ کنٹرول میں آئی. اب ہم بنگلہ دیش سے زیادہ آبادی والا ملک بن گئے. انہوں نے کنٹرول کیا ہے، انہوں نے اپنی لیبر کو ٹرین بھی کیا ہے، اور انہوں نے لیبر کے حالات کو بہتر بھی بنایا. ان کی اکانومی کی گروتھ جو ہے ہم سے زیادہ بہتر ہو چکی.
تو وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے کیسے کیا انہوں نے اپنے ملک میں ملائیت کو کنٹرول میں لایا. ہم نے ملائیت کو مادر کے در آزاد اور تھپکیاں لگا لگا کے جو ہے مضبوط کر ہمارے جیب میں جا کے پیسے بانٹتے تھے. دیکھا تھا آپ نے؟ بالکل سر بالکل. آپ تو ہم نہیں سے ہیں, ہم آپ کو خرچہ دے رہے ہیں گھر واپس جانے کا. تو یہ جو مذہبی اور ملا ملٹری الائنس جو ہے اس کے آئی تھنک اسٹیٹ کے ظلم میں اس چیز کا بڑا ہی ہاتھ ہے. اب تو جو مسئلے مسائل ہو گئے ہیں, اب تو آبادی ہو گئی ہے, اب تو ریلیجس ایکسٹریمزم ہو گیا ہے, اب کیا کریں سر؟ کوئی امید دیکھ رہے ہیں آپ کہ کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں کسی طرح؟ دیکھیں میں امید خود کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ بہتر چیزیں بھی ہو رہی ہیں, مطلب اب یہ ان ساری چیزوں کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں, لیکن جتنے پیمانے پہ ہونا چاہیے ابھی اتنا نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں, ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں جو معاشرے کے اندر جو نئے آنے والے افراد ہوتے ہیں ان کی وہ صرف پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ شخصیت سازی میں, اپنے ملک کے حالات کو سمجھنے میں, اپنی پالیٹکس کو دیکھنے میں, وہ تمام چیزوں میں ان کی وہاں گروتھ ہوتی ہے. 84 میں ہم نے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگائی. آپ 20 اسٹوڈنٹ رہے ہیں, آپ نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا جب یونین ہوتی تھی, ایکٹنگ ہوتی تھی. وہ ایک شخصیت سازی کا ذریعہ تھی. آپ اپنی بات کہتے تھے, ڈیبیٹس ہوتی تھی, آپ دوسروں کی بات سنتے تھے, آپ کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنا بھی آپ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ اپنی بات بھی لوگوں کے سامنے رکھیں لیکن دوسروں کا نقطہ نظر بھی سمجھیں. وہ سارا ہم نے بند کر دیا. بند تو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے کیا تھا, لیکن اس کے نقش قدم پر ساری حکومتیں چل ابھی بھی یونینوں پر سے پابندی ہٹانے کو تیار نہیں. اور اب ہمارے معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہو گئی ہے جن کا کوئی پرسنل تجربہ تعلیمی دوروں کی یونین کا رہا ہی نہیں, تو ان کے لیے معمول ہو گیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں. لیکن وہ کیا کر رہی ہے ہماری نئی نسل کے ساتھ, اس پر اگر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اتنی انٹر کنیکٹڈ جس کے ہم شاید دیکھتے نہیں ہیں کہ مسئلے کس طرح سے سارے جڑے ہوئے ہیں. ریلیجس ایکسٹریمزم, پاپولیشن میں بھی جب آپ بانڈڈ لیبر دیکھتے ہیں آپ کا امیجیٹ تھاٹ نہیں جاتا کہ یہ ایک پاپولیشن کا مسئلہ ہے, بٹ ایبسولوٹلی یہ ایک اکنامک مسئلہ ہے. اینڈ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا ان کے یہاں دل نہیں ہے, کیونکہ ابھی انڈیا میں جب فارمرز موومنٹ ہو رہی ہے ہمارے ہر پولیٹیشین گورنمنٹ لیول پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنے ملک میں دیکھا کس طرح اوکارا کا واقعہ دیکھ لیں, باقی کتنے واقعے دیکھ لیں, گن پوائنٹ پہ فارمرز کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے مارا گیا ہے. تو ہمارے یہاں ہمیں نہیں نظر آتا ہے, انڈیا میں وہ چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے. تو پولیٹیکلی مل جائے تو مل جائے, بٹ ایکچولی بہتری نہیں کرنی کسی کام میں. سر آپ نے بلدیا ٹاؤن فیکٹری فائر پہ بھی کافی کام کیا تھا, اس کے فیکٹ شاید پبلکلی اتنے لوگوں کو نہیں پتہ چلے, یا تو ہم بھول جاتے ہیں. ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی, آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بلدیا کا جو مسئلہ ہے وہ ایک لحاظ سے وہ ایک سمپٹومیٹک تھا کہ جو یہ صنعتیں ہیں, جیسے میں نے کہا کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ٹھیکیداروں کے ذریعے بھرتی ہوتے ہیں, اور کوئی بھی بنیادی جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد سے گریز کرتے ہیں. تو یہ فیکٹری بھی جیسے گارمنٹ ٹیکسٹائل کا پورا سیکٹر ہے, ہمارا میجورٹی ورکر تو اس میں کام کرتے ہیں. تو یہ فیکٹری بڑی پیمانے کی فیکٹری تھی, تو سارے لیبر قوانین یہاں لاگو ہونے چاہیے. وہ فیکٹری جو ہے اس کا جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کلیئرنس ہونا ضروری تھا.
جس میں یہ اہم بات ہوتی ہے کہ فیکٹری کے اندر اگر اس طرح کے جو ادارے ہیں ان میں آگ لگنے کے اکثر امکانات رہتے ہیں، کیمیکل یوز ہوتے ہیں، کپڑا ہوتا ہے، تو ایمرجنسی ایگزٹ ہر حال میں ہونی چاہیے کہ لوگ جلد از جلد فیکٹری سے باہر نکل. تو اس فیکٹری میں کوئی 1600 سے زیادہ ورکر کام کر رہے تھے، لیکن 200-250 سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ نہیں تھے سوشل سیکیورٹی کے ادارے سے، تو وہ ریکارڈ میں نہیں تھے. یہ فیکٹری خود جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں. اس فیکٹری کا کبھی بھی انسپیکشن نہیں ہوا تھا، اور جب آگ لگی وہاں جو بھی وجہ ہوگی آگ لگنے کی، تو اندر جو ہے وہ صحیح انتظامات نہیں تھے، فائر ایکسٹنگوشر کام نہیں کر رہے تھے. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ دروازے کھڑکیاں ہر چیز کو انہوں نے وہ لوہے کے باہر لگا کے بند کیا ہوا تھا، اور نیچے جو ایک گیٹ تھا مین انٹرنس جو تھی اس کو باہر سے تالا لگا دیا کہ جی جب ورکر باہر نکلیں گے تو کپڑے اٹھا کے لے جائیں گے. تو اس طرح 260 کے قریب لوگوں کی جان گئی، جو اگر ایمرجنسی ایگزٹس ہوتے تو سارے لوگ نہیں تو مطلب میجورٹی آرام سے نکل جاتی. تو جب یہ ہوا اور اس کے بعد وہاں کوئی یونین نہیں تھی، ورکرز کی کوئی ٹریننگ نہیں کی گئی تھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے آلات استعمال کرنے کی، اور جو وہ آلات بھی جو ہے وہ صحیح فارم میں نہیں تھے. پھر کیمیکلز کو ایسے ایریا میں جو ہے سٹور کیا گیا تھا جہاں وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزوں نے ملا کے یہ اتنا بڑا سانحہ جو پیدا کیا. تو ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ ایسی ہی ایک آگ لگی تھی ایک گارمنٹ فیکٹری میں نیو یارک میں 1911 میں. یہ 2012 میں آگ لگی تھی، وہ 1911 میں تھی. وہاں اتنے لوگوں کی جانیں نہیں گئی تھی، لیکن طریقہ بالکل وہی ہوا کہ وہاں ایمرجنسی ایگزٹس نہیں تھی، اور جب ورکر نکلنے لگے تو انہوں نے باہر سے گیٹ کو تالا لگوایا تھا، یہی کہہ کے کہ ہمیں خدشہ تھا کہ سلے ہوئے تیار کپڑے جو ہے وہ ورکر لے کے بھاگ جائیں گے. تو فرق یہ ہوا کہ نیو یارک میں جب یہ حادثہ ہوا تو جو ویکینڈ آیا اس کے بعد اس پہ نیو یارک کی آبادی اس وقت کوئی 20 لاکھ تھی. تو 5 لاکھ لوگ نکل کے آئے، وہ ورکر نہیں تھے، سب عام شہری بھی نکلے اس حادثے کے خلاف احتجاج کی. 5 لاکھ کا مطلب آپ سمجھو کہ 25% آبادی اس شہر کی نکل گئی. اور پھر اس کے نتیجے میں تبدیلیاں ہوئی کافی لاز میں، یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو یقینی بنانا، یہ ساری چیزوں میں تبدیلیاں. ہمارے ہاں جو ہے کوئی بھی اس حادثے کے خلاف احتجاج کرنے نہیں نکلا تھا. اس سیکٹر میں یونینیں نہ ہونے جیسے. تو پھر ہم لوگوں نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور ہم نے سوچا کہ اس میں ہمیں لیگل فورس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ ورکرز کا موبلائزیشن ممکن نہیں لگتا تھا. تو ہم لوگوں نے کیسز کرائے ان مالکان کے خلاف. پھر ہائی کورٹ میں ہم گئے حکومت کے خلاف، جو حکومت کے ادارے تھے جنہیں یہ ساری چیزیں یقینی بنانے کی ذمہ داری تھی ان کے خلاف ہائی کورٹ میں ہم گئے، نیچے کی کورٹ میں گئے. اور وہاں عدلیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ پوزیشن ہماری مانی کہ یہ 1600 ورکر کام کرتے تھے، تو ان کے جو سارے رائٹس تھے لا میں وہ ان سے محروم اپنی غلطی سے نہیں ہوئے. یہ رجسٹریشن کرانا مالکان کی ذمہ داری، انہوں نے نہیں کرایا ہے، ان کو ٹھیکیداروں کے ذریعے بھرتی کیا ہے. تو اس کی ذمہ داری مالکان کی ہے، ورکرز کی نہیں. تو ورکرز کے وہ سارے ملنے چاہیے جو لا میں ہیں.
اور ان کو تصور کیا جائے کہ وہ سارے رجسٹرڈ ہیں، وہاں کے ورکر ہیں، وہ سوشل سیکورٹی کے ادارے سے ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے، بڑھاپے کی پینشن کے ادارے سے ملنا چاہیے ان کے لواحقین کو، اور جیسے ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے اس سے ایک ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے، وہ ساری جو ہے ان لوگوں کو ملی۔ اسی کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل سولیڈیرٹی کے حوالے سے سوچا، تو یہ فیکٹری کی جتنی پروڈکشن تھی اپ ٹو 90% وہ ایک جرمن کمپنی خریدتی KIK کے نام سے، تو بنگلہ دیش سے بھی وہ سورسنگ کرتے تھے۔ تو یہ کمپنی والے جو تھے ان کو پتا تھا کہ اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری نہیں کی، تو انہوں نے بنگلہ دیش میں کچھ یونینوں سے رابطہ کیا کہ بھئی پاکستان میں آپ لوگ اگر کسی کو جانتے ہو تو ہم ملنا چاہیں گے اور ہم جا کے وہاں کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں لوگوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے فون کیا کہ جی ہم آ کے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ دو لوگ آئے، ان کا MD تھا اور ایک HR کا، وہ آئے، ہماری میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا، بات شروع کی کہ دیکھیں حالانکہ ہماری ذمہ داری تو نہیں بنتی ہے لیکن ہم انسانی ہمدردی کے طور پہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے کریں، کیا کریں آپ؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، آپ جب آئے ہیں تو آپ پہلے اپنی ذمہ داری کو مانیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی اپنے کوڈ کے مطابق، اپنے جو لاز ہیں جرمنی کے ان کے مطابق، کہ کوئی جہاں آپ باہر سے جا کے کوئی انویسٹمنٹ کریں یا خریداری کریں تو آپ یقینی بنائیں کہ جو بنیادی لیبر رائٹس ہیں ان پر عمل درآمد۔ تو انہوں نے کبھی بھی فیکٹری کو وزٹ نہیں کیا تھا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہاں لوگوں کے رائٹس ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اگر آپ نے چیریٹی کرنی ہے تو آپ کسی اور آرگنائزیشن کے پاس چلے جائیں، ہم تو اس ذمہ داری کے مطابق آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار۔ تو خیر وہ ضد کرتے رہے کہ نہیں ہے، تو ہم میٹنگ سے ہم نے واک آؤٹ کیا کہ ہم آپ سے نہیں بات کرتے۔ پھر وہ واپس آئے کہ نہیں، بیٹھے بات کریں، پھر ہمیں اپنے بورڈ سے پوچھنا ہوگا، یہ وہ پروسیس چلا۔ تو یہ سمجھے کہ 12 ستمبر کو یہ حادثہ ہوا تھا، یہ لوگ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئے تھے، پھر ہماری بات چیت ہوئی اور یہ چلے گئے۔ تو دسمبر میں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جرمنی آ جائیں۔ اس میں ہمارے ساتھ بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ورکرز کے رائٹس پہ کام کرتی ہیں، ان میں ایک کلین کلوتھس کیمپین ہے جو یورپ کے 17-18 ملکوں میں کام کرتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا پہلے سے رابطہ تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ ہالینڈ آ جاؤ، کلین کلوتھس کا ہیڈ آفس ایمسٹرڈیم میں، تو وہاں آ جاؤ، ہم وہاں مل لیں گے اور پھر آپ جو بھی پروپوز کرتے اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ تو خیر وہ ہم ملے اور ان کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہوا، جس میں 3 ایلیمنٹ تھے۔ نمبر 1 کہ امیڈیٹ ریلیف کے طور پہ پیسے دیے جائیں جو سروائیورز ہیں یا جو لواحقین ہیں، اور نمبر 2 کہ ایک لانگ ٹرم کمپنسیشن بھی ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ جن کے بریڈ ونر چلے گئے زیادہ تر نوجوان لوگ تھے، مرد عورتیں سب، تو لانگ ٹرم کمپنسیشن پھر نیگوشیٹ کیا جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی صورتحال بہتر بنانے میں انویسٹ کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ $1 ملین انہوں نے ایگری کیا کہ وہ امیڈیٹ ریلیف میں دیں، اور ہم سے اکاؤنٹ نمبر مانگا اور ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود ان پیسوں کو تقسیم نہیں کریں گے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں جو پہلے سے پٹیشن لگائی تھی اس میں ہم نے ایڈیشنل اپلیکیشن لگائی کہ جی ہم لوگ خود تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کے کلیم کو اسکروٹنائز کرنے کی، تو ہم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک کمیشن بنا دیں اور
अपना अकाउंट नंबर हमें देता कि ये पैसे हम वहाँ ट्रांसफर करें। तो वो हमारी बात मान ली गई। तो एक कमीशन बना, एक रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहमत हुसैन जाफरी साहब, उन्होंने कोई 4-5 महीने लगा के वो सारी स्क्रूटनी की और फिर वो तकसीम हुई। तो फिर ये जो थे अपने दूसरे कमिटमेंट से ये पीछे हटना चाहते, तो फिर हमने इंटरनेशनल यूनियंस को इन्वॉल्व किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया, जर्मन पार्लियामेंट वगैरह को हमने इसमें एंगेज किया। तो उसमें फिर काफी यानी 4 साल लगे। तो 2016 में फिर वो ILO के इंटरवेंशन से फिर एक एग्रीमेंट हमारा नया हुआ कि लॉन्ग टर्म पेंशन यानी मंथली पेंशन के तौर पे दी जाएगी लोगों को, और उस पे फिर $5.15 मिलियन एक्स्ट्रा उन्होंने ILO के पास जमा किए। फिर ILO के एक्सपर्ट्स ने जो है वो पेंशन का अमाउंट तय किया मुख्तलिफ तरह के सर्वाइवर्स के लिए। अब जनवरी 2017 से वो पेंशन सबको मिल रही है। Great. जो वर्कर्स थे, सर्वाइवर थे, वह उनके लवाहिकीन, उनके खानदान के लोग जो लीगल एयर जिनको माना जाता है, तो वो उनमें फिर तकसीम हुआ। सर अब इसमें वो बस जनवरी छोटा सा जी सवाल है कि जो आपने कहा था लोहे के रॉड से दरवाजे बंद किए गए और बाहर से ताला लगाया गया, ये फैक्ट्रीज में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है या जिस तरह उस टाइम खदशात थे कि पॉलिटिकल फाउल प्ले इन्वॉल्व है? देखें, ये जो बात है ना, फैक्ट्री ओनर्स की, मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि एग्जिट जो है, जो फास्टेस्ट तरीका होता है कि एक तो इनबिल्ट होने चाहिए जो इमरजेंसी एग्जिट है, लेकिन जो पहले से बंद है उन सबको भी खोल देना चाहिए बजाय इसके कि बाहर से ताला लगाए। तो वो तो कोई बेवकूफ आदमी भी ये जाने का, आप ताला लगाओगे, एक इमरजेंसी एग्जिट बने हुए नहीं है तो जो जिस फ्लोर पे वो तो खत्म हो जाएगा वो। तो वो उन्होंने जो किया, तो लेकिन ये पहली बार हुआ है। ILO का कन्वेंशन है 121, उसमें है, उसको बने हुए भी 60 साल हो गए थे, लेकिन ये पहली बार है उस कन्वेंशन के तहत एक फैसला हुआ है जो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। काम की जगह पे जब काम करते हुए लोग या जख्मी हो जाएं या उनकी जान चली जाए तो उस कन्वेंशन के मुताबिक उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। जबरदस्त सर, आप इट्स लेकिन जस्ट इससे पहले ये नहीं, कहीं भी नहीं हुआ था। और अब ये प्रेसिडेंट से अगर हो जाएगा तो लोग उसी बात को ले जाके और क्लेम अपना कर सकते। इट्स जस्ट तो सर ये ऑल द एक वर्क दैट तरह यू से इट्स फिनोमिनल एंड हमने जितना वक्त आपसे मांगा था आप यू बीन काइंड इनफ टू गिव अस इवन मोर फॉर एवरीथिंग दैट यू डन। कभी कभी हम सोचते हैं पाकिस्तान चल कैसे रहे, फिर आप जैसे लोगों से बात करके समझ में आती है अच्छा कुछ लोग हैं जो कुछ अच्छा कह रहे हैं जिसकी वजह से अब तक मुल्क चल रहा है। सर अगर कुछ आप बताना चाहेंगे, बिकॉज द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज परमानेंट रिकॉर्ड में चीज़ें आ जाएं, आगे कोई सुने, बाद में कोई सुने, सालों बाद कुछ कोई सुने, तो आई वुडंट से कि कॉम को मैसेज देना चाहेंगे, बट एनी ऑब्जर्वेशंस और थिंग्स यू हैव लर्नड व्हिच अदर पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम फॉरएवर। देखिए, जो बहुत मुख्तसरन में ये बात करूंगा कि ये जो हुआ इतना बड़ा अलमनाक हादसा और जिन हालात में हुआ, अगर हम सोचते अच्छा जी क्या ये चीज मुमकिन है, तो शायद हम ये इसी नतीजे पे पहुंचते कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इतने बुरे हालात हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि ये करना हर हाल में जरूरी है, नतीजा जो भी निकले इसका। और कोई हमने वो तमाम चीजों को जो है अकाउंट में लिया जो हमारे काम को हेल्प कर सकते। तो अदलिया का हवाला जो है, जैसे मैंने बताया, आम हालात में ये हम नहीं सोचते कि ये हम हाई कोर्ट में जाए हमें वहां से रिलीफ, लेकिन अदलिया में भी कुछ चेंजेस हुई थी मुशर्रफ के जमाने में, तो हमारा ख्याल था कि इसको ट्राई करना चाहिए। इंटरनेशनल सॉलिडारिटी
بنیادی اصول ہے جس کو ہر حال میں ٹرائی کرنا چاہیے. اور پھر باقی جو یورپ کے ملکوں میں تنظیمیں ہوں یا باقی جگہوں پہ جیسے بنگلہ دیش میں تھی, تو وہ ایک دوسرے سے سیکھنا اور ایک دوسرے کی مدد لینا وہ بھی بہت اہم رول تھا اس کا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال جو بھی ہو, جہاں کوئی بھی چیز غلط ہوتی ہے اس کو اس کی مخالفت کرنا, اس کو جو وکٹم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے سب کی. اور مختلف صورتحال میں مختلف طریقے ہوں گے, لیکن یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ نظر بھی آیا ہے کہ کامیابی بھی ہو سکتی ہے. تو نہ کرنا کوئی آپشن ہمارا نہیں ہونا چاہیے. تو راستے نکل آتے اور ہمت رکھنی چاہیے. مطلب 4 سال لگے اس میں, اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کیا آپ اس چکر میں پڑ گئے, جو یہاں لوکل مل گیا وہ کافی ہے. ہم نے کہا نہیں, وہ ہم جب تک کر سکتے ہیں ہم اس کو کریں گے, اور ہو گیا وہ. تو یہ چیزیں اور جو فیلڈ ہیں ایکٹیویٹی کی ان میں بھی ہو سکتی ہیں, اور ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے اور آپ صحیح جو ہے اسٹریٹجیز اختیار کریں تو ہو سکتا ہے, اور اب اس سے مستقل لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل سر, آئی تھنک جن تو لوگوں آپ کو کا فائدہ بہت ہوا. بہت شکریہ. سر بہت شکریہ آپ آئے سر, اینڈ فار اور ایوری تھنگ دیٹ یو ڈن. جب آپ اس کو پروسیس کر لیں, اگر آپ سمجھیں کہ کچھ اس میں اور بھی ہونے کی ضرورت ہے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا دیں. سر وی وڈ لو ٹو ہیو یو ون اگین. آپ آج تو ہم نے بڑا اسپیسیفک ٹاپک کیا تھا, ایک میں پوڈ کاسٹ آپ کی زندگی پہ بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ اٹس جسٹ سو مچ دیٹ سو مینی پیپل کین لرن فرام دا لائف دیٹ یو لیوڈ. تو انشاءاللہ سر پھر جب آپ کے ساتھ وقت ہوا آپ کی زندگی پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ ضرور کریں گے. آج ہفتے ہمیں وقت دیا, بہت ہی آنر اور پریولیج کی بات ہے, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو اینڈ تھینک یو. گڈ لک. ٹیک کیئر. خدا حافظ. گڈ